جی مائک ان کا جس سیٹ پہ ہے یہ اس کا مائک آن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس ایوان کا شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پہلے خاتم النبیین لکھنا ضروری قرار دیا ہے۔ یہ انتہائی خوشائن ہے، اور ساتھ ہی کل جو قرارداد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے منظور کی گئی ہے وہ بھی انتہائی خوشائن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناموس صحابہ کے لیے پنجاب اسمبلی میں جو قرارداد منظور کی گئی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ بطور مسلمان جن کا احترام، جن کی تعظیم، جن کی عزت ہم پر واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے اسلامی ملک میں آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا شوشہ اور اس طرح کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے اور مسلمان ممالک کے لیے باعث شرم ہوتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ان قراردادوں پر عمل درآمد بھی کرایا جائے، تاکہ کل کو کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ ان پاک ہستیوں کے خلاف کوئی الفاظ ادا کر سکے، یا توبہ نعوذ باللہ کوئی ایسے الفاظ ادا کرے جو توہین کے زمرے میں آتے ہیں۔ جناب اسپیکر، بجٹ کے ان دنوں میں ہم تقاریر سن رہے ہیں، اور ہمارے حکومتی ممبران کی بھی تقاریر ہم نے سنی، جس میں انہوں نے اپنے شکوے بھی کیے، ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی کیے، یہاں پر ایوان میں بھی کیے۔ کسی نے پیٹرول کے حوالے سے بات کی، کسی نے چینی کے حوالے سے بات کی، کسی نے گندم کے حوالے سے بات کی۔ تو جناب اسپیکر، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جو اس وقت ہمارے اس سائڈ پہ ہمارے دوست اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمام کے پاس ان کا حل موجود ہے۔ آپ شکوے نہ کریں، آپ شکایتیں نہ کریں۔ آپ چینی کا بحران بھی ختم کر سکتے ہیں، آپ گندم کا بحران بھی ختم کر سکتے ہیں، آپ زراعت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، آپ معیشت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، آپ ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس ملک کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں، آپ 1 کروڑ نوکری بھی دے سکتے ہیں، 50 لاکھ گھر بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو کہ مائنس میں چلا گیا ان 2 سالوں میں انہیں بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ حل صرف آپ کے پاس ہے۔ آپ صرف 2010 سے لے کے 2018 تک کی اپنی قیادت کی تقاریر سن لیں، جو 10 سال آپ نے پوری قوم کو وہ حل بتائے۔ آپ نے بتایا کہ ایسا کر لیا جائے تو معیشت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، فلانے ملک میں ایسا کیا گیا تو وہ ملک ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہو گیا۔ تو خدا کے لیے وہ تقریریں تھوڑا وقت نکال کر دیکھیں، آپ بیٹھے وہ ساری تقریریں سامنے رکھیں، انہیں سنیں۔ آپ نے تو خود اس میں حل دیے ہوئے، تو آج آپ کیوں پریشان ہیں کہ آپ پھر انہیں پھر آپ یہاں پر بیٹھ کے آپ نے شکوے شکایتیں شروع کر دی۔ ملک تو آپ کی تبدیلی کی طرف دیکھ رہا ہے، ملک تو آپ کے ان خوابوں کی طرف دیکھ رہا ہے، عوام تو آپ کے ان دلاسوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو 10 سال آپ نے عوام کو یہاں پر دیے۔ جناب اسپیکر، باہر بیٹھ کے کھلاڑی جو کھیل رہے میدان میں ہوتے ہیں، تماشائی ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کر لیتا تو یہ چیز بہتر ہو جاتی، لیکن جب میدان کے اندر آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کھیل کس طرح کھیلنا ہے اور یہ معاملات کس طرح چلانے ہیں۔ تو آپ نے یہ تمام حل قوم کو 10 سال بتائے، تو ہماری گزارش ہے کہ وہی تقریریں اٹھا لیں جس میں آپ بتاتے تھے کہ ہم 100 ارب اٹھا کر IMF کے منہ پہ مار دیں گے اور ہم 100 ارب سے معیشت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے۔ تو جناب والا، آج خدا کے لیے ان پر عمل کریں، کیونکہ اب لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ آپ جائیں علاقے میں، یہاں سے نکلے اور دیکھیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ آج ہر بندہ، ہر دیہڑی دار، ہر مزدور، ہر کاشتکار آج پریشان ہے۔ لوگ اپنا سب کچھ بیچ رہے ہیں صرف روٹی کی خاطر۔ تو خدا کے لیے
وہ پالیسیز بنائیں جو پہلے قوم کو بتاتے تھے, وہ حل نکالیں جو پہلے قوم کو سناتے تھے, اور آج اس ملک کو اس معاشی ٹریک پر چلائے 10 سال جس کے بارے میں ہم سنتے رہے ہیں. تو اب میں آتا ہوں جناب اسپیکر بطور کاشتکار بجٹ کی طرف. جناب والا 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو بطور کاشتکار جہاں پر ایوان کے ہم کاشتکاروں کو لے کر کمیٹیاں بنائی گئیں اور اس میں تجاویز پوچھی گئی کہ ہم کس طرح ایگریکلچر کو بہتر کر سکتے ہیں. جناب والا ہم نے تجاویز دی اور اس میں آپ کے پاس ایک سمپل فارمولہ ہے کہ آپ کاسٹ آف پروڈکشن پر ایکڑ کم کر لیں. جناب والا اس وقت اے ڈی پی کھاد کی قیمت جو تھی وہ تقریباً 4500 روپے تھی اور یوریا کھاد کی قیمت تقریباً 2500 روپے تھی, اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس پر عمل درآمد کیا اور وہ 4500 سے اے ڈی پی کو لے کے ڈی اے پی کھاد کو لے کر 2500 پر آئے, اور یوریا 2500 کی بوری کو لے کر وہ 1250 روپے پہ آئے, اور ڈیزل جو کہ 119 روپے تھا اسے واپس 76 روپے پر لا کر انہوں نے کاشتکار کو پر ایکڑ ایک فصل کے لیے 10 لاکھ کا ریلیف دیا, 10,000 کا ریلیف دیا. اور جب ایک کاشتکار اپنے ایک ایکڑ میں 2 فصلیں کاشت کرتا ہے تو سالانہ اس کا ریلیف 20,000 روپے بنتا ہے. تو خدا کے لیے اگر آپ نے معیشت جس کو آپ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دیتے ہیں تو خدا کے لیے اس کے مورے نہ ہلائیں, اسے مضبوط کریں. یہ ایک بہت بڑا یہ معاشی بحران آپ کا حل ہو سکتا ہے اگر آپ زراعت کو ترقی دیں, زراعت کے لیے آپ اپنا بجٹ رکھیں. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے, ابھی راؤ اجمل صاحب بتا رہے تھے کہ آپ 70% اس ملک کا کاشتکار ہے, زمیندار ہے, ہمارا دار و مدار زراعت پر ہے, لیکن ایک لائن میں اس بجٹ کا اس کاشتکار کو 70% جو ہماری عوام ہے اس کی نمائندگی ایک لائن میں کر دی گئی ہے. تو جناب والا آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنی ہے تو ذمہ دار کو ریلیف ملنا ہے. آپ نے زرعی ادویات پہ, زرعی مشینری پہ آپ نے سبسڈی دینی ہے جیسا کہ پچھلی گورنمنٹ نے دی تھی, تو تب ذمہ دار کو کاشتکار کو ریلیف ملے گا اور تب وہ بہتر ہوگا کہ وہ 5, 7, 10 ایکڑ والا ذمہ دار اپنے بچوں کو پال لے, انہیں پڑھا لے اور ایک خوشحال زندگی گزار لے. جناب والا 2 منٹ ہیں آپ کے پاس. جناب والا میں 2 منٹ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. ایک ہمارا مسئلہ وہاں پر وابڈا کے حوالے سے ہے جو پورے پاکستان میں ہے. کوئی 5-7 ایکڑ کا کاشتکار یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ بجلی کا ٹیوب ویل موٹر 8 سے 10 لاکھ روپے اس کا ایسٹیمیٹ بنتا ہے کہ وہ لگوائے. وہاں پر لوگوں نے سنگل فیس موٹرز لگائی ہوئی ہیں اور وہ اپنی زمینوں کو کاشت کرتے ہیں. لیکن جناب والا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سنگل فیس موٹرز پر, جناب والا توجہ چاہتا ہوں آپ کی جناب اسپیکر. جی سر سن رہا ہوں آپ کی بات. ہمارا مسئلہ یہ ہے جو کاشتکار وہ 5-7 لاکھ روپیہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے وہ سنگل فیس موٹر چلاتا ہے, اور وہ سنگل فیس موٹر کا بل جو دیتا ہے وہ کمرشل کا دیتا ہے جو کہ 18 سے 25 روپے پر یونٹ ہے. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ زیادتی کر دی گئی ہے کہ 2,000 روپیہ ایکسٹرا سرچارج بھی اس میں ڈال دیا گیا. ایک کاشتکار جو کہ 5 سے 7 یا 10 ایکڑ کا مالک ہے اس کے لیے وہ موٹر کافی ہوتی ہے. کاشتکار کو تو آپ نے ریلیف دینا ہے. آپ تو پچھلے دور میں کاشتکاروں کے دھرنوں میں جا کے شریک ہوتے رہے ہیں, لیکن آپ نے انہیں ریلیف دینے کی بجائے ان کی کمر توڑ دی ہے. جناب والا جیسا راؤ اجمل صاحب نے ذکر کیا, گندم کی فصل ہم نے ابھی اٹھائی ہے اور اس ڈر سے لوگوں نے گندم گھروں میں نہیں رکھی کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے سختی کی جا رہی تھی کہ کوئی بندہ سٹاک نہ کرے. جو کاشتکار اپنے گھر کے کھانے کے لیے, غمی خوشی کے لیے جو گندم رکھتا تھا, اس دفعہ اس ڈر سے انہوں نے وہ گندم نہیں رکھی. اور جناب جو کاشتکار 6 مہینے دن رات اپنے بچوں کے ساتھ محنت کر کے وہ فصل اپنے بچوں کی طرح پالتا ہے, پھر کاٹ کے وہ رکھتا ہے کہ ہم نے اگلا سال اس کے ساتھ گزارنا ہے, ان کی گندم وہ نہیں اس دفعہ رکھ سکے اپنے استعمال کے لیے بھی, اور اب وہی گندم, جناب آدھا منٹ, وہی گندم اب پھر 18 سے
2000 रुपए पे फरोख्त हो रही है। तो ये उस काश्तकार के साथ ज्यादती नहीं है कि वही गंदम जो उसने 6 महीने काश्त की, उसने दिन रात सर्दी में गर्मी में उसे पाला, उसे काटा, सिर्फ इसलिए कि हम इस कल को अपने इस्तेमाल में लाएंगे, वो वापस चली गई सरकार के खाते में और अब वो फिर दर बदर ठोकरे खा रहा है। ये तो अभी की बात है, लेकिन आप देखेंगे कि 6 महीने बाद वो 2000 से भी ऊपर चली जाएगी। तो खुदा के लिए काश्तकार के साथ ये ज्यादती बहुत बंद शुक्रिया करें और उसका जो हक है, उसका जो रिलीफ है, वो काश्तकार तक पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचाएंगे तो यकीन करें, आप ये जो बहरान कह रहे हैं, जो गंदम के बहरान है, जो चीनी के बहरान है, ये बढ़ते जाएंगे। काश्तकार की कमर मजबूत करेंगे, जिम्मेदार की कमर मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह आप माशी तौर पर भी मजबूत होंगे और आपका मुल्क भी तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, जी मोहतरमा शंदाना गुलजार खान साहबा। Thank you, Honourable Speaker. Before I commence my budget speech with my comments and observations, I'd like to register 2 serious complaints. First of all, कल एक नौजवान KP पुलिस के हिरासत में उसके साथ जो